اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے واجب الاحترام سننے والے تمام ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے انسان، جب تجھ سے گناہ ہو جائے اور تو اپنی جان پر خود ظلم کر لے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ لیکن ہم جس طرح اپنے ظاہر کو خوبصورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے جسم پہ جو کپڑا ہو وہ اچھا ہونا چاہیے، میں جو ڈریس پہنوں، سوٹ پہنوں وہ اچھا ہونا چاہیے، اچھے برانڈ کا ہونا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جو پرفیوم ہمارے معاشرے کے لوگ چاہتے ہیں، جو خوشبو لگائیں وہ اچھی ہونی چاہیے، میرا ظاہر اچھا ہونا چاہیے، لوگ دیکھیں تو سمجھیں ہاں بہت اچھا آدمی ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے ظاہر کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رب کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ تم اپنا باطن بھی اچھا کرو۔ کہ آج ہم پورے معاشرے میں دیکھیں تو ہم ظاہر میں تو بہت اچھے ہیں لیکن ہمارا باطن بہت گناہوں سے گندا ہوا ہے، ہم گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں، ہم گناہوں کی دلدل میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کسی کے باطن کو کھول کے دیکھے تو اندر لیرے ہی لیرے نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر کپڑے کے ہم کیا کر لیں، ٹاکیاں جیسے ہوتی ہیں، کپڑے کی ٹاکیاں آخر میں بچ جاتی ہیں، ٹکڑے چھوٹے چھوٹے، ہمارا اندر سارا کا سارا ایسا ہے، گناہوں سے ہم بھرے پڑے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات پھر بھی اس انسان پہ اتنی مہربان ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا تیرے سے گناہ ہو جائیں تو تو نے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو ایک دفعہ صدق کے دل سے آ کر کے مجھے کہے گا کہ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضرت میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے توبہ کرا دیجئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گناہ تم نے کیسے کیے، ذرا مجھے اس کی کیفیت بتاؤ، جب گناہ کی کیفیت پتہ چلے گی تو اس کے بعد میں توبہ کرواؤں گا آپ سے۔ تو اس شخص نے کہا کہ گناہ تو میں نے یہ کیا کہ میں ساری زندگی مسلمانوں کے قبرستان سے میتوں کی کفن چوری کرتا رہا، اور ان کو رات کو جب دیکھتا، دن میں جب کوئی قبر ہوتی میں اس کی جنازے میں بھی شریک ہوتا، کفن دفن میں قبرستان میں بھی جاتا، اور نشانے لگا کر کے میں آ جاتا کہ یہ قبر ہے، اور رات کو جب دنیا سو جاتی اس کی مٹی اور اینٹیں وغیرہ دور کر کے میں ان کے کفن اتار کر کے جا کے قبرستان میں بیچ کر کے آتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا یہ گناہ کیا ہے، چلو اب معافی مانگو، اللہ سے توبہ کروائی۔ اور اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب آپ نے توبہ کر لی ہے، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کتنی میتوں کے کفن اتارے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت میں نے 1000 میتوں کے کفن اتارے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ جب میت کو قبرستان میں قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں، تو بتاؤ جب تم نے نکالے تو تم نے دیکھا کہ کتنے لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے؟ تو چیخنے لگ گیا، رویا، فرمایا حضرت 1000 لوگوں کے میں نے کفن اتارے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے توبہ کر لی ہے، لیکن ان 1000 لوگوں میں صرف 2 لوگوں کے چہرے ایسے تھے جو قبلے کی طرف تھے، باقی سب کے مروڑ دیے گئے تھے۔ ہم نے دنیا میں جب اللہ سے اور اللہ کے رسول سے منہ موڑا تو ظاہر سی بات ہے قبر میں بھی اللہ ہمارے منہ کو موڑ دے گا قبلے سے کہ نہیں
اب نہیں، دنیا میں تو تم نے اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑے رکھا، اب قبر میں کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف منہ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ظاہر کو جس طرح اچھا کرتے ہیں، ہمیں اپنے باطن اور اپنے اندر کو بھی کیا کرنا چاہیے، اس طرح اچھا کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے پاک کرنا چاہیے۔ گناہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ تم سارے نیکوکار بن جاؤ تو مجھے تمہارے نیکوکاروں کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسی قوم کو لے آؤں گا جو گناہ کرے گی اور گناہ کے بعد مجھ سے معافی مانگے گی۔ تو مجھے اور آپ کو، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی اختیار کرنی چاہیے، ندامت اختیار کرنی چاہیے، ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے، ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور اپنے ظاہر کی طرح اپنے باطن کو بھی درست کرتا ہے، پاک صاف کرتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اگر گناہ ہو جائیں تو اس کے بعد فوراً مسلمان کو کیا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ظاہر کی طرح اپنے باطن کو بھی اچھا اور پاک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔